ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی تعریف خود بیان فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بہن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر ایسے انداز میں کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور اگر وہ وصف، وہ چیز اس کے اندر پائی بھی جاتی ہو، اور اگر وہ چیز جو بیان کی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو یہ بہتان ہے جو پھر غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت گناہ اور حرام ہے، اور کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے غیبت۔ صرف چند ایک صورتوں میں غیبت جائز ہے۔ مثلا کوئی ایسا شخص ہے جس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، لوگوں کے مال کو خطرہ ہے، تو بندہ اس کی عدم موجودگی میں کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کو یہ بتا سکتا ہے کہ بھئی اس سے لین دین کا معاملہ احتیاط سے کرنا، اس سے بچ کے رہنا، اس سے جان جانے کا اور مال جانے کا، عزت جانے کا خطرہ ہے۔ ماں سوائے یہ چند ایک جائز صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ خواہ مخواہ کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے، جیسا کہ ہم اکثر سیاستدانوں کی اور مختلف لوگوں کی جب برائیاں بیان کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں 100% یقین نہیں ہوتا، لہذا اپنی زبان کو اس حوالے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب غیبت کتنی بری چیز ہے، قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے اس کو جو بیان کیا، فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ اس کو تشبیہ دی اللہ نے قرآن کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بندہ کسی مردار کا، اور بالخصوص پھر مردہ بھائی ہو، اس کا گوشت کھانا بندہ ناپسند کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ایسے ہی تم کسی کی غیبت کرنے کو بھی ناپسند کیا کرو۔ اور یہ وصف خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن آج مرد بھی اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی جگہ ہم بیٹھ گئے تو خواہ مخواہ کبھی کسی کو موضوع گفتگو بنایا، کبھی کسی کو موضوع گفتگو بنایا، اور پھر ہم غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات کرو تو اچھی بات کرو، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کرو، کیونکہ من صمت و نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا، اس نے نجات پا لی۔ تو بات کرنے کا حکم ہے، اچھی بات کریں۔ اگر اچھی بات، نیک بات، بھلی بات نہیں کر سکتا تو پھر انسان خاموشی اختیار کرے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھی تھے، کسی سفر میں نکلے، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت بھی ساتھ تھی، انہوں نے بھی پڑاؤ کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کے دو ساتھیوں نے
حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ آپ جائیں اور حضور سے کھانے کے لیے کچھ سالن لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ پیچھے وہ جو دو شخص تھے انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے، ان کی غیر موجودگی میں، ان کی عدم موجودگی میں۔ جب سلمان فارسی حضور کے پاس پہنچے، اور حضور کی ذات تو وہ ہیں جو آپ فرش پہ بیٹھتے ہیں تو عرش کی خبریں دیتے ہیں، میرے اور آپ کی کریم آقا فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں عطا کرتے ہیں، جنت اور دوزخ کی خبریں آپ عطا کرتے ہیں۔ آپ نے سلمان فارسی سے کہا کہ تم نے سالن کیا کرنا ہے، انہوں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے اور آ کے اپنے دونوں ساتھیوں کو ایسے ہی کہا۔ وہ حیران ہوئے، وہ دونوں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو نہیں کچھ کھایا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہیں کی؟ جب حضور نے یہ فرمایا تو وہ سمجھ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو وہ شرمسار ہوئے، انہوں نے توبہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے معذرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، امت کی ماں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھی۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے چھوٹے قد والی تھی، حضور سے سوال و جواب کیے، پھر وہ جب چلی گئی تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے چھوٹے قد والی عورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم نے غیبت کی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو وہ بات کہی جو اس میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اپنے مسلمان بہن یا بھائی کی غیر موجودگی میں وہی بات کرنا جو اس میں ہے لیکن اسے برا لگے، نامناسب ہو، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کرنا، تبھی تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ چیز اس کے اندر نہ پائی جائے تو یہ بہتان ہے، جو اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ اب اندازہ کریں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عدل و انصاف اور آپ کی تربیت کا انداز دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ، امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اس غلط بات سے ٹوک دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ غلط بات کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اسے اچھے انداز سے اس کی تربیت اس کو سمجھانا چاہیے۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کہا جائے کہ فلاں کے کپڑے لمبے ہیں، فلاں کے کپڑے چھوٹے ہیں، تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم سے گزرے، یا دوزخ میں آپ نے ایک ایسے قوم کا مشاہدہ کیا کہ ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے اسے کھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بہن بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے، مسلمان بہن بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے، تو آج اس کی سزا کے طور پہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج تم اپنے جسم کے ایک حصے کا گوشت کھاؤ۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ غیبت کی بدبو بھی سونگھ لیا کرتے تھے،
حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی آپ کی غیبت کرتا ہے، تو آپ اس کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا لے کے تحفہ لے کے پہنچے اور اسے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہو، میں اس کا ہدیہ اور شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ تم دنیا میں ہی مجھے اپنی نیکیاں دے رہے ہو تاکہ میں تمہیں تحفہ دوں۔ ہاں، اگر انسان کسی مسلمان بہن بھائی کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر کوئی نامناسب چیز ہے، تو پھر اس کی عدم موجودگی میں نہیں بلکہ اس کی موجودگی میں اس کے سامنے ایسے انداز میں کہ دوسروں کے سامنے وہ ذلیل رسوا بھی نہ ہو، اس کی خیر خواہی کی جائے۔ کبھی آپ کے اندر یہ بات نامناسب ہے، آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یا حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا، مطالعہ تھا ان کا۔ تو حضرت کعب احبار سے بہت ساری ایسی باتیں روایت ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بعض آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ غیبت سے توبہ کرنے والا شخص توبہ کر بھی لے پھر بھی وہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، الامان الفید، پھر بھی وہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو دوزخ میں سب سے پہلے جائے گا۔ اب اندازہ کریں کہ غیبت کا اتنا بڑا وبال ہے۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب 3 کمزوریاں آ جائیں تو 3 کام لازم کرو۔ پہلا فرمایا اگر خیر کا کوئی کام کرنے سے کمزور ہو جاؤ، عاجز ہو جاؤ، تو پھر شر کا کوئی کام بھی نہ کرو۔ دوسرا فرمایا اگر کوئی لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو پھر ان کا نقصان کرنے سے بھی بعد آ جائیں۔ تیسرا فرمایا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو لوگوں کا گوشت بھی نہ کھاؤ، لوگوں کا گوشت بھی نہ کھاؤ، یعنی غیبت بھی نہ کرو۔ صحیح ابن ابان کی روایت ہے، قبیلہ اسلمی کا ایک شخص جن کا نام معاذ بن مالک اسلمی ہے، ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا اعتراف کیا۔ اس وقت اتنا خوف الہی اور خشیت الہی تھا اور آخرت کی اتنی فکر تھی کہ انہوں نے آ کے حضور سے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ جب انہوں نے بار بار اس گناہ کا اعتراف کیا، جرم کا اعتراف کیا، تو حضور نے فرمایا کہ انہیں اب سنگسار کیا جائے، کہ اب کچھ بندوں نے ان کے بارے میں نامناسب بات کہی۔ جب حضور نے سنا کہ جس شخص نے اعتراف جرم کیا اور اس جرم کی بداخ میں اسلام نے جو اس کی سزا رکھی تھی وہ اس نے بھگت لی، اب یہ بات اس کے بارے میں نامناسب بات کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا وہ تو جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، اس نے توبہ کی اور ایسی توبہ کی ہے کہ سچی توبہ کی ہے، اور جو اسلام کی سزا تھی اس نے اپنے اوپر اپلائی کی، اب تو وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی وقت تنبیہ کی کہ اس بات سے بعد آ جاؤ، یہ غیبت ہے۔ تو اپنے مسلمان بہن بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے نامناسب ذکر کرنا، جس کو وہ برا سمجھے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ کہ انسان بدکاری سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت اس وقت معاف نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگے، جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگے۔ تو اس کو اس سے بھی بدکاری سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک جو ابھی میں عرض کروں گا یہ سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب ترین انسان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہیں، مال و دولت نہیں، وہ مفلس ہے، وہ غریب آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ سب سے زیادہ مفلس
غریب شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سارے اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، روزے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، تسبیحات ہوگی، صدقات و خیرات ہوں گے، ذکر و اذکار ہوگا، تلاوت ہوگی۔ جب وہ بہت زیادہ نیکیاں لے کے قیامت میں آئے گا تو ایک شخص کہے گا پروردگار عالم اس نے میری غیبت کی، اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں نکال کے اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر ایک اور شخص کہے گا اس نے میری غیبت کی، اس کی نیکیاں نکال کے اس کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو پھر جس کی غیبت کی ہوگی اس کی برائیاں ڈال کے اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ مفلس ہوگا، اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کے باوجود وہ پھر کنگال کا کنگال رہ جائے گا۔ تو فرمایا کہ نیکیاں، غیبت کرنا اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، نیکیوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس حدیث پاک کو سن کے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عام دنوں میں بھی اور رمضان میں تو زیادہ ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا اور چغل خور جہنم کے بندر بنا دیے جائیں گے، یعنی ان کی شکلوں کو بھی مسخ اور تبدیل کر دیا جائے گا قیامت کے دن بطور سزا۔ غیبت کرنے کی جو وجوہات ہیں، بندہ جو غیبت کرتا ہے اس کی وجوہات میں سے چند ایک آپ سماعت فرمائیں۔ جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں برائی بیان کرتا ہے، اس کی ایک وجہ جو ہوتی بنیادی وہ حسد ہے۔ جب کسی کو بندے سے حسد ہو پھر بندہ اس کی برائی بیان کرتا ہے، اور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے کہ جیسے سوکھی گھاس کو، سوکھی لکڑی کو جب تھوڑی سی آگ دکھائی جائے تو وہ اس کو کھا جاتی ہے، جلا ڈالتی ہے، ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح غیبت کی ایک وجہ جس کی وجہ سے انسان مسلمان بہن بھائی کی غیبت کرتا ہے، احساس کمتری ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس سے کمتر اور اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے، تو اس کی بنا کے اوپر وہ پھر اس کی غیبت کرتا ہے۔ غیبت کی ایک وجہ احساس برتری بھی ہے، انسان دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور اپنے کو اس سے افضل سمجھتا ہے، اس لیے بھی وہ احساس برتری کے شکار میں غیبت کرتا ہے۔ غیبت کی ایک وجہ بدگمانی بھی ہے، انسان کسی کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی کرتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے، کسی مولویوں کی بات نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اکثر گمانوں سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اکثر گمانوں سے بچو، کیونکہ کئی گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ تو کسی کے بارے میں از خود ہی بدگمانی کر لینا یہ بھی غیبت کی ایک وجہ بنتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک میں تہجد کی نعمت سے محروم رہا، 5 مہینے تک میں تہجد نہیں پڑھ سکا ایک گناہ کی وجہ سے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ اس کے بارے میں بدگمانی کی، یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک میں تہجد جیسی نعمت سے محروم ہو گیا۔ اب اندازہ کریں تو جب ان کی ایک گناہ کا یہ اثر ایسے ہوا، اس لیے انسان جب گناہ کرتا ہے اس کی زندگی میں نیکیوں میں اس کا اثر پڑتا ہے، پھر وہ نیکیوں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ غیبت کرنے کی ایک وجہ منافقت ہے۔ غیبت کرنے والا جس کی غیبت کرتا ہے اس کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور پیچھے پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو 2 زبانوں والا اور 2 چہرے والا کہا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دنیا میں 2 چہرے ہوں گے، 2 چہرے ہوں گے یعنی وہ آپ کے سامنے اچھائی بیان کرے اور پیچھے آپ کی برائی بیان کرے، فرمایا کہ وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی، آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ تو اس سے اندازہ کریں
کہ ایک غیبت کے پیچھے کتنے بڑے بڑے گناہ کار فرما ہیں، حسد، تکبر، بدگمانی، منافقت، جسے حضور نے 2 چہروں یا 2 زبانوں والا کہا۔ تو واجب الاحترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا روزہ ہمیں ایسے رکھنا چاہیے کہ جیسے رکھنے کا حق ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں یا چند چیزوں سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ کہ جس طرح ہم روزے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمارا روزہ ہے، ہم نے کم نہیں تولنا، ہمارا روزہ ہے، ہم نے فلاں برائی نہیں کرنی، بد نگاہی نہیں کرنی، بد زبانی نہیں کرنی، بد سماعت نہیں کرنی، تو اسی طریقے سے انسان کو اللہ پاک 30 دن یہ پریکٹس کرواتا ہے، تو 30 دن کے بعد بھی ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسا ہم رمضان کے اندر ہوتے ہیں۔